صح وہی صحیح. اوکے سو الحمد للہ آئی ہوپ کہ ہماری جو ساؤنڈ ہے وہ ذرا کلیئر آ رہی ہوگی ان شاء اللہ. برہان اقبال پوچھ رہے ہیں کہ سر اگر کالج میں کلاس بنک کروں تو گناہ ملتا ہے؟ یہ تو اب دیکھیں نا مسئلہ ٹیکنیکل ہے. تو دیکھیں آپ چونکہ کالج میں پڑھتے ہیں, آپ کا وہاں پہ ایک کانٹریکٹ ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ بنک نہ کریں. اگر آپ کے پیرنٹس نے خاص طور پہ اگر پیسے دے کے آپ کو ایک یونیورسٹی یا کالج بھیجا ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹ بنیں, خوب دل لگا کے پڑھیں انشاءاللہ, اور اننیسسریلی جو ہے وہ بنک نہ کریں انشاءاللہ. محمد راشد غوری بھائی کہہ رہے ہیں جی کہ بھائی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, لو فرام انڈیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام بردر محمد راشد, بہت بہت شکریہ آپ کے اس پیارے سے میسج کا. اور عائشہ نفیس کہہ رہی ہیں جی گڈ ٹاپک, بہت ضرورت ہے ہماری ینگ جنریشن کو اس کی. اور باقی لوگ بھی جو سلام کہہ رہے ہیں جی سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹ کرنے کے لیے تقریباً ریڈی ہیں, تو بس 1 منٹ دیجیے گا, اب ہم آپ کے ساتھ آتے ہیں انشاءاللہ. ان دا مین ٹائم میں ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں, اسپیشل گیسٹ بردر علی احتشام ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ اے ای ولاگز ہمارے ساتھ ہیں آج, اور یہ بھی ریسنٹلی جو ہے یہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے عمرہ کر کے آئے ہیں. تو علی بھائی کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ بھائی ایبسلیٹلی امیزنگ. آؤٹ آف 10 کتنے نمبر دیتے ہیں؟ 20 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو چلیں ابھی جب ہم سٹارٹ کریں تو کوئی ایسا کوئی واقعہ ایسا بتا دیں جو آپ کو لگتا ہو, آئی نو بہت سارے ہوں گے, لیکن کوئی ایسا ایک واقعہ جو آپ نے کہا یار یہ جو واقعہ تھا نا اٹ ریئلی لائک اسٹوڈ آؤٹ, مطلب میرے پورے ٹرپ میں یہ مجھے مطلب بڑا ہٹ ہوا جس طرح سے نا. ایک تو جنرل ضیابائی فیلنگ ہے نا وہاں جا کے, جو ایک بہت امیزنگ چیز یہ لگتی ہے کہ جب بھی اذان ہو رہی ہے, بلکہ اذان سے کافی دیر پہلے ہی ایک ہجوم ہے, چاہے وہ فجر کا وقت ہو, فجر سے پہلے تہجد کا وقت ہو, کوئی بھی وقت ہو, ایک پورا سمندر ہے جو کہ ایک ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے. صحیح, ون ڈائریکشن. ہاں سبحان اللہ, یہ جو فیلنگ تھی نا وہاں جا کے, اللہ اکبر, مطلب اوور ویلمنگ تھی بہت زیادہ. صحیح. اور آپ ایک طرح سے دیکھتے بھی ہیں کہ مطلب کوئی مجھے ایسا ٹائم مل جائے جب رش نہ ہو, لیکن اللہ اکبر وہ رش ہی رش ہوتا ہے. مطلب آپ کو کوئی ایسا فری مومنٹ نہیں ملتا, آپ کو خود جگہ بنانی پڑتی ہے, آپ کو ارلی جانا پڑتا ہے. اگر آپ نے سب سے آگے جانا ہے تو آپ کو اس کی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. بہت یو ہیو ٹو فائنڈ دیٹ اسپاٹ جہاں پہ جو تھوڑا سا رش کم ہوتا ہے. ختم ہونے کی تو آپ سوال ہی پتہ نہیں. مطلب جب آپ فار ایگزامپل اذان ہوتی ہے جس طرح, تو اذان کے بعد اگر آپ آرام سے انٹر ہو رہے ہیں پھر تو بھول جائیں آپ کو جگہ ملے گی. یو ہیو ٹو میک بیفور اذان, مطلب وے بیفور اذان, آدھا گھنٹہ پہلے تقریباً آپ جائیں تب آپ کو مطاف میں, کیونکہ ہر بندے کی وہاں کوشش ہوتی ہے کہ کعبہ کے قریب سے قریب آپ کو جگہ ملے, صحن میں جگہ ملے, سو دیٹ یو کین سی کعبہ آل دا ٹائم. بے شک بے شک. تو اس کے لیے یو ہیو ٹو ریئلی پہلے سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. صحیح, الحمد للہ. تو چلیے جی انشاءاللہ ہم لوگ تیار ہیں جی اپنا آج کا سیشن سٹارٹ کرنے کے لیے. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق and الحمدللہ برادر علی احتشام جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں. اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ ایک بڑا ہی عجیب ٹاپک ہے, اور وہ ہے جی ٹک ٹاک سٹارز. ٹک ٹاک سٹارز, اس جملے کے اندر, اس ٹائٹل کے اندر بڑے کانٹرڈکشنز پھنسی ہوئی ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک ایسا کلچر بلڈ ہو چکا ہے کہ جہاں پہ
آج کل سیلیبریٹی بننا کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں رہ گئی. یعنی آپ بے شک آپ کے پاس کوئی خاص ٹیلنٹ بھی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی اسکل سیٹ, ایک زمانہ تھا جب آپ کو اسٹار بننے کے لیے نا بڑی پاپڑ بیلنے پڑتے تھے, آپ کو الٹی کلبازیاں کھانی پڑتی تھیں, آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا تھا. مثلاً اگر آپ کامیڈی کی دنیا میں دیکھیں تو چارلی چیپلن سے لے کے تو عمر شریف سے لے کے تو معین اختر سے لے کے تو انور مقصود سے لے کے ڈفرینٹ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی ہے ٹو بیکم نون ان دیئر رسپیکٹیو فیلڈس. لائک وائز اگر آپ کسی آرٹسٹ یا پینٹر کو دیکھتے تھے, بیچارہ کھپ جاتا پوری زندگی محنت کر کر کے, پینٹنگز بنا کے, کوئی شاعر تھا وہ شاعری کر کر کے کھپ جاتا, تب جا کے وہ کہیں سٹار بنتا. لیکن آج عجیب ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب آپ اگر کوئی بھی مسخری حرکتیں کرنا شروع کر دیں, ویڈیو بنا لیں, اس کی کیپچر کر کے آپ اس کو ٹک ٹاک پہ چڑھا دیں یا کسی اور سوشل پلیٹ فارم پہ کسی گانے کی ڈبنگ کر دیں, کسی اور چیز کے اوپر آپ تھوڑی سی ایکٹنگ کر کے بتا دیں, تو ایک دم سے آپ ایک سوشل میڈیا سینسیشن بن جاتے ہیں. اور پھر ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کو اٹھا دیتے ہیں, اور پھر جب ان سے کوئی ایسی یعنی غیر شائستہ قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں تو پھر ہم ہی ہوتے ہیں ان کے بارے میں کمپلین کرنے والے. تو میں نے آج اپنے ساتھ علی احتشام بھائی کو بلایا اس لیے کیونکہ ماشاءاللہ یہ بھی ایک ولاگر ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں. وہ جس قسم کا چھچورا کانٹینٹ آج کل آپ کو نیٹ پہ ملتا ہے اس طرح کا بالکل کانٹینٹ نہیں ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا اور ایک حلال آلٹرنیٹیو ہے. تو میں چاہوں گا کہ میں علی بھائی سے بات سٹارٹ کروں کہ یہ جو فیلڈ ہے سوشل میڈیا کی اور یہ جو سوشل میڈیا فیم ہے, اس میں سٹار بننے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں آج کل کے دور کے مطابق؟ آپ کا کویشچن کافی عجیب سا ہے جی, یہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں ٹو بیکم اے سیلیبریٹی. میں تو اس چیز کو ایسے دیکھتا ہوں زیاد بھائی کہ ایک ہوتی ہے شہرت اور ایک ہوتی ہے سستی شہرت, اور ایک میں نے جان بوجھ کے مہنگی شہرت نہیں کہا. صحیح. شہرت وہی بات جو آپ نے کی ہے کہ پہلے لوگ جو تھے وہ کسی اسکل کی بنیاد پہ سامنے آتے تھے لوگوں میں اور جانے پہچانے جاتے تھے. صحیح. یا پھر ایسا ہوتا تھا کہ شاید آپ پولیٹیشین ہیں کوئی, یا آپ کا اپنے کنٹری میں کوئی اسٹیٹس ہے کسی قسم کا, کارنامہ کیا آپ نے, مطلب جس کی وجہ سے لوگ آپ کو پہچانتے ہیں. جیسے محمد علی دا باکسر, بالکل وہ اپنے ایک خاص لائف کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. صحیح. تو یہ جو سستی شہرت والا کانسیپٹ ہے, یہ وہی چیز ہے کہ آپ شہرت کے پہلی بات بھوکے ہیں, آپ نے کسی نہ کسی طرح سے فیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح لوگ مجھے بس جان جائیں. اب اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے, کچھ بھی ایسا کرنا ہے جو کہ لوگوں کے لیے نیا ہو. چاہے آپ گوپرو پکڑ کے بلڈنگ کے کارنر پہ کھڑے ہو کے سیلفی لے لیں, یا کسی ٹاور پہ چڑھ کے اپنی جان کو جو ہے وہ رسک کریں اور وہ سوشل میڈیا پہ ڈالیں, چاہے اس کے تھرو کریں, یا وہی جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ دوسری مسخری حرکتیں کر کے بس کسی نہ کسی طرح سے کوئی ایسی انہونی حرکت کریں گے آپ جس کی وجہ سے لوگوں کی اٹینشن کا ذریعہ بنیں گے, اور شاید کسی حد تک آپ سیلیبریٹی کی ڈیفینیشن میں آ جائیں. اچھا, میں یہ بتاتا چلوں جن لوگوں کو شاید آئیڈیا نہ ہو, میرا اشارہ جو ہے نا وہ خاص طور پہ اس واقعات کی طرف ہے, ان واقعات کی طرف جو پچھلے یہ 2-3 مہینے سے بڑے سوشل میڈیا پہ اور ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ بھی بار بار آ رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گا, سب کو پتہ ہی ہے. ایک کچھ خواتین ہیں جو ٹک ٹاک گرلز کے نام سے اب ان کو کہا جا رہا ہے پاکستان کے اندر, جو مختلف پولیٹیشنز کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات سامنے آ رہے ہیں, کچھ ویڈیوز ان کی وائرل ہو رہی ہیں, پھر ٹی وی شوز ان کو بلا رہے ہیں, پھر ان کے لمبے لمبے انٹرویوز ہو رہے ہیں. ایک کے تو والد صاحب نے کل پرسوں ان کا ویڈیو آیا, وہ بیچارے رو رہے تھے کہ میں مطلب یعنی ایک شریف و نفس قسم کے آدمی لگ رہے ہیں وہ, اور وہ رو رہے ہیں بیچارے کہ یہ میری بچی جو ہے جس نے اسلامک سائنسز میں کچھ پڑھا ہوا ہے, غالباً کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا ہوا ہے, اور کہاں میں نے تعلیم کیا چاہا تھا اور کیا ہو گیا, قرآن کی تفسیر پوری بقول ان کے پڑھی ہوئی ہے. سو اب دیکھیں یہ اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو انسان ظاہری بات ہے پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. یعنی ایک تو چلیں وہ جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں, ظاہری سی بات ہے یعنی انٹرٹینمنٹ کے نام پہ فحاشی کو پھیلانا, انٹرٹینمنٹ کے نام پہ یعنی لٹرلی بغیرتی کو پھیلانا, یہ کہاں سے انٹرٹینمنٹ ہو گئی. اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ جو ان کو پروموٹ کرتے ہیں, ہم جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم جو ان کے چینلز کو سبسکرائب کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, دوسروں کو بتاتے ہیں بھائی یہ دیکھو یہ دیکھو, تو یہ اصل میں نا ایک معاشرے کے اندر ایک ایسا پرابلم ہے جس کو ہمیں مجھے لگتا ہے کم از کم کہ اس کو ایڈریس کرنا اس وقت بہت ضروری ہو چکا ہے. اور دیکھیے جو بھی ہمارے یہاں ویورز اور لسنرز ہیں, میں ان کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں جب بھی ہم لوگ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آتے ہیں نا, چاہے وہ اللہ معاف کرے ٹک ٹاک ہو یا یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو یا انسٹاگرام ہو, تو سب سے پہلی چیز جس کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا نا وہ ہے آپ کی نیت کیا ہے, آپ اس جگہ پہ کیوں آ رہے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے.
آپ کا آن لائن آنا, آپ کا سوشل میڈیا پہ آنا بہت بڑے صدقہ جاریہ کا باعث بھی بن سکتا ہے, اور یقین کریں یہ ایک نیگیٹو صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے. یعنی آپ کا ایک ایک پوسٹ, ایک ایک ویڈیو, ایک ایک امیج جو آپ شیئر کرتے ہیں, یہ آپ کے مرنے کے بعد یا تو آپ کے نامہ اعمال میں پازیٹیولی ایڈ ہو رہا ہوگا, یا اللہ معاف کرے نیگیٹیولی ایڈ ہو رہا ہوگا. بندے کے فوت ہونے کے سالوں سال بعد تک اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گا قبر کے اندر. تو اس لیے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو کسی کے ساتھ, یعنی جب آپ انگیج کرتے ہیں, تو پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ میں اس پلیٹ فارم پہ آ کیوں رہا ہوں اور میری انٹینشنز کیا ہیں, اور اگر پہلے صحیح انٹینشن نہیں تھی چلو آپ صحیح کر لو. تو علی بھائی آپ بتائیں کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کے لیے مطلب واٹ وڈ بی اے گڈ ایڈوائس کہ اگر وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو پازیٹیولی استعمال کرنا چاہے. نیگیٹو تو ہمیں آئیڈیا ہے اور انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ نیگیٹو افیکٹ کیا ہیں. اگر پازیٹیولی یوز کرنا چاہیں تو کیا کیا خیر اس میں سے آ سکتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں ضیاء بھائی, سوشل میڈیا سے آپ بہت کچھ لرن بھی کر سکتے ہیں, اور جو چیزیں آپ کو پتہ ہیں اپنی ایجوکیشن کے تھرو, اپنے ایکسپیرینسز کے تھرو, وہ آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں, پھیلا سکتے ہیں. یو ہیو ٹو ہیو اے کانشیس مائنڈ جس کے تھرو آپ اس طرح سے کریں گے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ, سبھی لوگ, خاص طور پہ آج کل کی یوتھ, ہم لوگ وہ ہوا میں ایک پلانٹ نہیں ہوتا وہ جو ہوا کے ساتھ ہی ڈینڈیلائن کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں اس کو, وہ بن چکے ہیں. جہاں ہوا ہمیں لے جاتی ہے ہم اس طرف چل رہے ہیں, اور ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, ہمارے کچھ ایمبیشنز نہیں ہیں, ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے. اور ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں ٹائم پاس کرنا. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بہت ساری گیمز کھیلتے ہیں جسٹ ٹو کل دا ٹائم, جبکہ ہم نے سن رکھا ہے کہ ٹائم از منی. صحیح بات ہے. ابھی آ کے احساس ہوتا ہے کہ ٹائم منی کیسے ہوتا ہے. بے شک. تو یہی ہے کہ ہمیں وہ کنٹینٹ بنانا چاہیے جو لوگ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ, صحیح, جس سے ویلیو ایڈ کرے ہم لوگوں کی لائفز میں. صحیح, کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ کرے. جس طرح یہاں پہ ابھی عائشہ عرفان ہے, انہوں نے سوال پوچھا کہ واٹ شوڈ بی آر انٹینشن آف یعنی نارمل پرسن ٹو یوز دیز اکاؤنٹس, پلیز آنسر. تو دیکھیے اگر آپ کوئی بھی عام آدمی ہے تو دیکھیے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے وہ یاد آئی کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو صحیح بات کرے ورنہ اپنا منہ بند رکھے. تو دیکھیں اگر آپ سوشل میڈیا پہ آ ہی رہے ہیں, اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ جی میں سوشل میڈیا پہ آنا چاہتا ہوں, تو اچھی باتیں کرو ورنہ منہ بند رکھنا ہی بہتر ہے. ورنہ کانٹینٹ آپ نہ شیئر کریں وہی زیادہ اچھا ہوگا. کیونکہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, میں نے کہا تھا اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہے انشاءاللہ یہ آپ کے نامہ اعمال میں پازیٹیولی جائے گا. اچھا کانٹینٹ کیا ہو سکتا ہے, جس طرح ابھی علی بھائی بات کر رہے ہیں, یعنی آپ قرآن کی آیات شیئر کر رہے ہیں, احادیث شیئر کر رہے ہیں, کوئی پازیٹیو موٹیویشنل باتیں شیئر کر رہے ہیں, یا پھر کوئی اسکل ڈیولپمنٹ آپ کر رہے ہیں, آپ کسی کو ایون آپ کوکنگ ریسیپیز شیئر کر رہے ہیں, چلے اس سے بھی کسی کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ کو ایڈوب فوٹو شاپ بڑا اچھا یوز کرنا آتا ہے, آپ اس کے ٹیوٹوریلز بنا کے نیٹ پہ چڑھا رہے ہیں. آپ کو عربک لینگویج بڑی اچھی آتی ہے, آپ عربک لینگویج کی آپ نے ایک جو ہے نا ویب سائٹ بنا لی ہے. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ جس طرح ابھی علی بھائی نے کہا لوگوں کی لائفز میں ویلیو ایڈیشن کاز کرے, یعنی اٹ از کریٹنگ ویلیو. تو وہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ظاہری بات ہے اگر آپ کوئی نیگیٹو کام کریں گے تو اس سے الٹا آپ کو بھی نقصان ہے اور جن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں ان کو بھی نقصان ہے. آپ سوشل میڈیا اسٹارز کی بات کرتے ہیں نا ضیاء بھائی, میرے ذہن میں ایک اور کانسیپٹ آ رہا ہے. آج کل نا پہچان بن چکی ہے لوگوں کے فالوورز, سبسکرائبرز, لائکس اور ویوز. صحیح. اگر فار ایگزامپل آپ ایک یوٹیوبر ہیں اور میں بھی ایک یوٹیوبر ہوں, اور اگر میں آپ کو میسج کرتا ہوں یا آپ مجھے میسج کرتے ہیں, تو میں سب سے پہلے جا کے آپ جواب دینے سے پہلے میں یہ دیکھوں گا سب سے پہلے کہ آپ کے سبسکرائبرز کتنے ہیں. صحیح. اگر تو آپ کے سبسکرائبرز زیادہ ہیں تو تب میرے ذہن میں آپ کی کوئی ویلیو ہے, کوئی اچھا تاثر آئے گا. ہاں اچھا تاثر ہے, اور آپ کے کانٹینٹ کی ویلیو ہے. صحیح. تو لوگوں کی آج کل جو پہچان بن چکی ہے نا وہ یہ فالوورز, لائکس اور یہ سبسکرائبرز وغیرہ بن چکے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے سبسکرائبرز دیکھ رہا ہوتا ہے, لائکس دیکھ رہا ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معزز لوگ ہیں تم میں سے وہ کون سے ہیں, اکرام والے, جو تقویٰ میں زیادہ ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں پہ وہ ذات پات کی بات آ رہی ہے بے شک کہ ذات پات سے لوگ اوپر نیچے نہیں جاتے. لائک وائز یہاں پہ فالوورز یا سبسکرائبرز کاؤنٹ اوپر نیچے ہونے سے لوگوں کی عزت اوپر نیچے نہیں ہوگی, بلکہ اللہ کے ہاں تو وہ لوگ زیادہ معزز ہیں جو اللہ کے تقویٰ میں زیادہ ہیں. بے شک. تو اللہ کے ہاں تو معیار ہی ہے. اب ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے ہاں اسٹیٹس اپنا ہائی کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کی نظروں میں ہم کرنا چاہتے ہیں.
اور بلکہ اللہ تعالیٰ تو ایک جو صحیح حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے نہ تو شکلوں کو دیکھ رہا ہے نہ آپ کے لباس کو دیکھ رہا ہے. یہ جو آپ لوگ عام طور پہ لوگ شو آف کرتے ہیں نا, یعنی اپنی سیلفیاں لے کے اس پہ فلٹر لگا کے, تو اللہ تعالیٰ تو آپ کی شکل نہیں دیکھ رہا, بنائی شکل اللہ تعالیٰ نہیں ہے آپ کی. تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی ریگارڈ نہیں ہے کہ آپ اپنے منہ پہ میک اپ کتنا لگا لیتے ہیں یا اپنے آپ کو کس طرح سے فلٹر بدل کے اپنی چہرے کو بدل لیتے ہیں. اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. نہ ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لباسوں کی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہے, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دلوں کی حالت کو چیک کر رہا ہے کہ آپ کے دل کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا, نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی. اگر کچھ کام آئے گا تو وہ قلب سلیم ہے, کہ آپ کے دل کی اصل میں حالت کیسی تھی. میرے پاس اس میں یہاں پہ کچھ احادیث موجود ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی سوشل میڈیا سے ہی ہے. تو آپ سوچیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل میڈیا پہ کون سی حدیثیں سنائی ہیں. تو بات یہ کہ ہمارا دین جو ہے وہ اتنا پریکٹیکل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باتیں ہمیں بتائیں قرآن مجید میں, وہ انشاءاللہ قیامت تک ہمارے لیے بہت بڑی مشعل راہ ہیں. یہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فرام دی ایکسلنس آف اے پرسنز اسلام از دیٹ ہی لیوز واٹ ڈز ناٹ کنسرن ہم. یعنی ایک مومن کے اسلام کی پختگی یا اس کے اندر ایک احسان کا درجہ ہو جو ہے نا, اگر آپ نے پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. میننگ وی لرن ٹو مائنڈ آور اون بزنس. لیکن آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ہوتا کیا ہے, ایوری بڈی از انوالوڈ ان ایوری بڈی ایلسز بزنس. یعنی کسی بندے نے کیا کھایا ہمیں پتہ ہونا چاہیے, کسی نے آج کیا پہنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم باقاعدہ طور پہ نا لوگوں کو سٹاک کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ایک ایک چیز اس کی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو ٹک ٹاک گرلز کا جو میں نے ذکر کیا, ان میں سے ایک نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہماری لائف تو جی کھلی کتاب ہے, ہم تو صبح اٹھنے سے لے کے کھانا کھانے سے لے کے سونے تک ہم لوگ اس کو ویڈیو بنا کے چڑھاتے ہیں نیٹ پہ. یعنی جب تک ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں نا اس کی بھی ویڈیو بنا کے بتاتے ہیں کہ جی اب گڈ نائٹ ہم سونے جا رہے ہیں. مطلب اس حد تک لوگ جو ہیں وہ اپنی چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور ہم جیسے لوگ بیوقوف بن کے ہم سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور ان کی جو نانسنس ہے اس میں اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں خود. صحیح بات ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہم نے بات کی کہ سم آف دا نیگیٹو افیکٹس آف سوشل میڈیا, اس میں آپ دیکھیں کچھ ایسے بھی ہمارے پاس اللہ معاف کرے ولاگرز ہیں جو جن کا کلیم ٹو فیم کیا ہے, صرف ان کا فیم یہ ہے کہ وہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں اور شاک ویلیو کریٹ کرتے ہیں. مطلب ایک پاکستانی, ایک مہذب پاکستانی سے ہم ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے کہ وہ گندی زبان اور ڈرٹی جوکس کرے گا. تو وہ کیا کرتے ہیں, ولاگ کر رہے ہیں, گندی زبان استعمال کر رہے ہیں, لوگ بڑے محظوظ ہو رہے ہیں کہ دیکھو یار بندہ دل کی باتیں کر رہا ہے, صحیح باتیں کر رہا ہے. تو بات یہ کہ یہ جو آپ باتیں آپ کے منہ سے ایک ایک لفظ جو نکل رہا ہے اس کا حساب کتاب ہم نے اس دن دینا ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کفار اس ٹائم پہ آئیں گے یا جو اللہ کے نافرمان اس ٹائم پہ آئیں گے تو وہ جب اپنی کتابوں کو دیکھیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا. کوئی ایسا چھوٹا بڑا کام ہے ہی نہیں جو سوائے اس میں نہ لکھا ہو, اور نمبرڈ لکھا ہوا ہے الا احصاھا, یعنی اٹ ہیز بین نمبرڈ کہ جی فلاں ڈیٹ فلاں تاریخ اتنے بجے تم نے یہ لفظ بولا تھا. تو آپ خود سوچیں کہ کتنا بڑا بوجھ ہے ہمارے اوپر کہ اگر ہم لوگ منہ سے ہمارے کیا الفاظ نکل رہے ہیں, کس قسم کی ویڈیوز ہم لوگوں کے سامنے شیئر کر رہے ہیں. زیا بھائی لک ایٹ دا لائفز آف آور اسکالرز. تو ایک اسکالر تھے جن کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا, ہی واز سو کنسرنڈ اینڈ کانشیس اباؤٹ وٹ ہی وڈ اسپیک کہ وہ آخری جو زندگی کا آخری حصہ تھا وہ کسی پین میں تھے. صحیح. اور وہ پین میں کراہیت کی جو وہ آواز ہوتی ہے نا, درد سے کراہنے کی آواز جو ہوتی ہے, وہ کراہنے کی آواز نہیں نکالتے تھے. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا بھی کہ آپ اتنے سخت پین میں ہیں لیکن آپ منہ سے ایک لفظ بھی نہیں ادا کرتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا درد سے کراہنا بھی ہے یہ بھی میرے فرشتے جو ہیں وہ لکھتے ہیں. اللہ اکبر. اس حد تک تو وہ لوگ اتنا زیادہ کانشیس تھے اس حوالے سے کہ وہ دن آنے والا ہے جب یہ کہا جائے گا کہ اقرا کتابک, کہ اپنی کتاب خود پڑھو. بے شک. تو یہ جو آپ یہ بتائیں نا, یہ جو روسٹنگ ہو رہی ہے اور دوسروں کی انسلٹس ہو رہی ہیں اور گندی زبان یوز کی جا رہی ہے, یہ اللہ کے ہاں سبحان اللہ کیسے جسٹیفائی کر پائیں گے ہم؟ جسٹیفائی کرنا تو دور کی بات, اللہ اکبر, کیسے سامنا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا؟ صحیح, بہت اچھی آپ نے ایگزامپل دی. یہاں پہ ہمارے پاس محمد رشید غوری بھائی جنہوں نے پہلے بھی کامنٹ کیا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک از الومیناٹی ایجنڈا. ایم آئی رائٹ سر؟ ہاں ایسا ہی لگتا ہے, دیکھنے میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ خاص طور پر نا مطلب مسلمان نوجوانوں کو نا ایسی کاموں میں انوالو کرنا جو بالکل یوزلیس کام ہے. دیکھیے میں کچھ چیزیں یہاں پہ بتانا پسند کروں گا, وہ اس اعتبار سے کہ ہمارے پاسٹ ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمان کیسے ہوا کرتے تھے.
یعنی ان کی صبح اور شامیں کس طرح گزرا کرتی تھیں, وہ کس طرح سے یعنی صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ صلاح الدین ایوبی کیسے بنے. آپ کو پتہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی جس ٹائم پہ تھے اس ٹائم پہ مسجد الاقصی جو ہے اس کے زخم جو تھے نا کہ وہ نصرانیوں کے ہاتھ چلی گئی یا جو کرسچن کروسیڈرز ہیں ان کے پاس چلی گئی, یہ زخم اس ٹائم پہ تازے تھے اور اس انوائرمنٹ میں وہ پیدا ہوئے. اور ان کے اپنے جو جنرلز تھے کرسچن جنرلز وہ لکھا کرتے تھے رپورٹنگ بیک کہ جی ہم لوگوں نے مسجد الاقصی کی یعنی وہاں پہ بھی اتنی بے حرمتی کی ہے اس کی, اور جلوسرم کی سڑکوں میں اتنا خون بہایا کہ ہمارے گھوڑوں کے گھٹنوں تک جو ہے مسلمانوں کا خون بہایا. اور اس انوائرمنٹ میں یعنی یہ باتیں سن کے صلاح الدین ایوبی بڑے ہوئے اور انہوں نے چھوٹی سی عمر میں 10-11 سال کے تھے کہ انہوں نے مسجد اقصی کا ممبر بنا کر اپنے پاس رکھ لیا. اور جب لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے تو کہتے تھے کہ یہ اس کا ممبر ہے اور یہ میں خود وہاں جا کے انسٹال کروں گا. یعنی ان کو جو برین فوڈ مل رہا تھا نا, جو ان کو خوراکیں مل رہی تھیں, وہ تو صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے واقعات سن رہے تھے اور وہی سن کے پڑھ کے ان کے دل میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو رہا تھا. اسی طرح سے آپ سلطان محمد فاتح کے بارے میں پڑھیں جنہوں نے قسطنطنیہ یا کانسٹینٹینوپل فتح کیا. بچپن سے انہوں نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لی تھی کہ کتنا امیزنگ وہ لیڈر ہوگا جو قسطنطنیہ فتح کرے گا اور کیا زبردست اس کی فوج ہوگی. اور انہوں نے دماغ میں سوچ لیا کہ بھئی قسطنطنیہ میں نہیں فتح کرنا انشاءاللہ. اب دیکھیں یہ تو ان کا, اب اسی طرح آپ بتانا شروع کریں, خالد بن ولید کی بات کریں, عمر بن الخطاب کی بات کریں, ابو عبیدہ بن الجراح کی بات کریں, طلحہ اور زبیر کی بات کریں رضی اللہ عنہم اجمعین, ایک سے ایک ہمارے پاس اگزامپل ہیں آف گریٹ مسلم لیڈرز. صحیح بات. لیکن دیکھیں کہ ان کا کانٹینٹ کیا تھا, واٹ کانٹینٹ ور دے ایکسپوز ٹو. اور ہمارا آج کا انفارچونیٹلی جو نوجوان طبقہ ہے وہ کس کانٹینٹ سے ایکسپوز ہو رہا ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی الومناٹی ایجنڈا ہے, این ممکن نہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا اگر ستیہ ناش کرنا ہے تو ان کو اس قسم کی فوش قسم کی چیزوں میں لگا دو. تو وہیں پہ آپ سلم کی حدیث بھی ہے کہ جب اگر تمہاری حیا چلی جائے نا پھر چاہے جو مرضی کرو اس کے بعد جو مرضی کرو, کیونکہ کچھ بھی تم سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. سو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. یہ ایجنڈا تو ضیاء بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ایجنڈے کے تحت ہی ہو رہا ہے. پہلے زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا, انٹرنیٹ آیا, اس سے ہم لوگ ایکسپوز ہوئے بہت ساری چیزوں کی طرف. ٹھیک ہے, اسپیشلائزڈ ویڈیوز بنائی جاتی تھی جو لوگ جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ اب انہوں نے فون ہمارے پاس جو کہ آ چکا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کیمرہ بھی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک پروسیس ہے جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایڈوانس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم خاص طور پہ ٹک ٹاک کی بات کر رہے ہیں. ٹک ٹاک میں نئی چیز یہ ہے کہ جیسے یوٹیوب ہے نا, یوٹیوب میں تو آپ کو بیسک نالج آف میڈیا ایکوپمنٹ اور سافٹ ویئرز کا چاہیے اپنی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرنے کے لیے, تو وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. ٹک ٹاک میں ایسا نہیں ہے. ٹک ٹاک میں یو جسٹ نیڈ ٹو ہیو اے فون اینڈ اے گڈ انٹرنیٹ کنیکشن. آپ اپنے کمفرٹ آف یور ڈرائنگ روم ہے, وہاں سے بیٹھ کے آپ اپنی ویڈیوز بنائیں گے جس مرضی طرح کی, اور ٹھگ کر کے اپلوڈ ہو جائے گی, اور وہ آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. وہی بات ہے کہ اب ہم لوگوں کو ہماری لائیوز کیا ہیں گھروں سے نکال کر پوری دنیا کے سامنے رکھا جا رہا ہے. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کلیئر کٹ ایک سازش ہے اور ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا, یہ میرے پاس ایک اور حدیث ہے جی صحیح مسلم سے, جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اچھی کمپنی کا, اچھے دوستوں کا. اور میں بتاؤں گا کہ میں یہ کیوں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اچھا دوست جو ہے نا وہ ایسا ہے جیسے کہ ایک پرفیوم بیچنے والا ہوتا ہے. یعنی جس طرح ایک پرفیوم بیچنے والا جو ہے جب آپ اس کی کمپنی میں رہتے ہیں, اس کی صحبت میں رہتے ہیں, تو اول تو یہ کہ آپ کے بھی ہاتھوں پہ اور آپ کے جسم پہ پرفیوم لگ جائے گا اس کے ساتھ رہ کے, اور اگر نہ بھی لگے تو کم از کم سارا دن آپ اس کی خوشبو سونگتے رہیں گے. اور برا دوست ایسا ہے جیسا کہ ایک بلیک سمتھ جو ہوتا ہے جو لوہے کے ساتھ کام کر رہا ہے, اس میں گندگی ہے, اس میں میل ہے, کالخ وغیرہ ہے, اور وہ اس کے ساتھ چیزیں کچھ اپنی بنا رہا ہے, تو سارا دن بدبو اور پسینہ ہے, اور یعنی وہ گندگی جو آپ کے اوپر لگ جائے گی. اور اگر گندگی آپ کے ساتھ نہ بھی لگے, وہ جو کالا پن ہے وہ نہ بھی لگے آپ کے ساتھ, تو کم از کم آپ سارا دن جو ہے وہ بدبو سونگتے رہیں گے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے سوشل میڈیا پہ جو آپ کی سبسکرپشنز ہیں, جو سوشل میڈیا پہ آپ کے فرینڈز ہیں, جن لوگوں کو آپ فالو کر رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں, یہ بھی آپ کے آن لائن فرینڈز بن جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے دل و دماغ پر ان کا اثر رہتا ہے. آپ ہزار کہیں کہ نہیں میرے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, یقین کریں ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں یہ میں نہیں کہہ رہا, اب تو بہت ساری سوشل سائنس کی ریسرچز اس کے اوپر موجود ہیں, سائنٹیفک تحقیقات موجود ہیں کہ جہاں پہ بھی آپ جس قسم کے کانٹینٹ سے آپ ایکسپوز ہوتے ہیں وہی کانٹینٹ آہستہ آہستہ آپ کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ریسنٹلی میں سنا تھا KGB کا ایک آپریٹو تھا جو KGB سے بھاگ گیا, فرار ہو گیا. اس کا ایک ڈاکومنٹری تھی جو ایک امریکن ڈاکومنٹری میں جو نا فلم میکر ہیں انہوں نے بنائی, اور وہ جو تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ
ایک نسل کو, کیسا کہ KGB نے امریکہ کے خلاف بڑے آپریشنز کیے ہیں, کوورٹ آپریشنز کیے ہیں, تو اس نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ ہے ہماری ریسرچ میں کہ ایک نسل کو بدلنے کے لیے نا ہمیں 15 سال چاہیے. اس نے بتایا کہ ہم 15 سال کس طرح کرتے ہیں کہ 15 سال میں نا ایک بچہ کلاس 1 سے لے کے O لیولز تک یا میٹرک تک ہم اس کو کمپلیٹ برین واش کر سکتے ہیں. اگر ہمیں 15 سال ملیں تو ہم ایک پوری ایسی نسل تیار کر سکتے ہیں جن کو نہ اپنی ہسٹری کا پتہ ہے, نہ ان کو اپنے پاس سے کوئی کنیکشن ہے, نہ وہ اپنے دین کے بارے میں کچھ جانتے ہیں, بلکہ ہم ان کو بالکل ان کی فکر ہی بدل سکتے ہیں. وی کین چینج دیئر انٹائر پیراڈائم. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا ٹک ٹاک کی جو بھرمار لگی ہوئی ہے اس وقت, اس میں بہت بڑا ایسپیکٹ ایسا ہے کہ ہماری نسل اگر اس ڈائریکشن میں بہنا شروع کر دے تو یقین کریں بہت بڑی تباہی اور بربادی کی طرف جا سکتی ہے. صحیح بات ہے. اچھا, اس میں کچھ یہاں پہ ان کے جو ہمارے پاس سوال بھی آ رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جاتے ہیں جی انشاءاللہ. تو زہیب انور پوچھ رہے ہیں سر گیو می یور ای میل ایڈریس پلیز آنسر مائی کویسچن پرسنلی. تو مجھے آپ ای میل کر سکتے ہیں جی raja.zia@gmail.com پہ, raja.zia@gmail.com, یہاں پہ آپ میل کر سکتے ہیں. سید عدنان کبریا کہہ رہے ہیں کہ جی ضیاء سر کین وی یوز ٹک ٹاک فار دعویٰ پلیز رپلائی. تو علی بھائی یہ سوال آپ جواب دیں اس کا کہ ٹک ٹاک پہ دعوت ہوتی ہے یا کیا ہم یہ کہیں کہ اس کا شر زیادہ ہے اور خیر کم ہے, مطلب واٹس, بیکاز میں نے تو ایسا جتنا یوز نہیں کیا تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کی کیا وہ ہیں, لیکن تھوڑا بہت اگر آپ اس کے بارے میں بتائیں. ویسے وہ ایک کانسیپٹ ہے نا ڈبل ایج سورڈ ہونے کا, تو میں تو اس کو سنگل ایج سورڈ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ فتنہ اتنا زیادہ ہو نا صحیح, وہاں پہ گھسنا آپ کے اپنے لیے خطرے کی باعث بن جاتا ہے. صحیح بات. یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے کوئی یہ شخص کہہ لے کہ میں نائٹ کلب میں جا کر صحیح عین اس وقت پر جب کہ شو لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو میں وہاں پہ جا کے دعوت دے سکتا ہوں, اور یہ وہاں پر جا کے دعوت دینا کیسا ہے. تو یہ تو بالکل اسی طرح سے میں تو بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا, کیونکہ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا اپنا ایمان بچانا. صحیح بات ہے. اگر آپ کا اپنا ایمان بچ جائے تو بڑی بات ہے انشاءاللہ. بالکل صحیح. دوسرے لوگوں کی فکر بعد میں انشاءاللہ کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر جی. یہ بلال شیخ بھائی پوچھ رہے ہیں ضیاء بھائی میں ٹیک چینل سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں جس میں اسپیشلی اسمارٹ فون ریویوز اور اسی طرح سے ہیڈ فون وغیرہ کے ریویوز وغیرہ ہوں گے, تو کیا یہ کرنا حلال ہے؟ جی بالکل آپ کر سکتے ہیں, تو اچھی بات ہے, ایسی چیز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں وائی ناٹ, دس از ناٹ سم تھنگ دیٹس رانگ. یاسر بغدادی کہہ رہے ہیں جی ٹک ٹاک از ون آف دا فتنہ ان وچ یوتھ از گیٹنگ ٹریپڈ. بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ ہیں جی مونس انصاری کہہ رہے ہیں جی ہیو یو واچڈ مسایا سیریز پلیز ٹیل. مسایا سیریز میں نے دیکھی تو نہیں ہے, لیکن اس کا ریویو اور ٹریلر آتے ہی میں نے اس چینل پہ بھی جو ہے وہ ایک اس کا ریویو دیا تھا 1 گھنٹے کا تقریباً, اور علی بھائی نے بھی طہا بھائی کے ساتھ, طہا ابن جلیل جو بھائی ہیں ان کے ساتھ مل کے اس پہ ایک پورا گھنٹے کا میرا خیال آپ کی بھی ٹاک دی, آلموسٹ 50 منٹس اور سو وہ انہوں نے ٹاک دی ہے. یہ دونوں ہمارے جو یوتھ کلب کا چینل ہے اور جو میرا چینل ہے وہاں پہ آپ کو یہ ویڈیوز مل جائیں گی, آپ آرام تسلی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. ایان افضل کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سوری فار بینگ لیٹ سر ضیاء, آج کوئی کویشچن نہیں ہے میرا, بس آپ کو ایک ریکمینڈ کر رہا ہوں ویری فیمس دیز ڈیز, کوئی ایک اذان ریکمینڈ کر رہے ہیں کوئی جی, چلیں ٹھیک ہے جی ضرور شن کیجیے گا. اوکے, کچھ سوال آ رہے ہیں تو تھوڑا سا آؤٹ آف کورس آ رہے ہیں کس ٹاکس کے بارے میں میرے ساتھ سے, تو چلیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. عفت خان کہہ رہی ہیں سر وائی یو آر ناٹ گیونگ می آنسر. جب آپ کا سوال مجھے نظر آ جائے گا تو میں ضرور دوں گا جی. اس وقت تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کامنٹ سیکشن میں سوالوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے, تو as soon as I can find your question inshallah I'll be happy to reply if it's relevant especially to the topic. ٹھیک ہے جی, آل رائٹ. چلیں اچھا ایک چیز میں یہاں پہ اب ذکر کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ ہمارے جو ملک اور قوم کے اندر آئے دن جو اسکینڈلز آتے ہیں, جس طرح بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی پولیٹیشینز ان اسکینڈلز کی زد میں آ گئے تھینکس ٹو دیز ٹک ٹاک سو کالڈ اسٹارز جو ہیں, اور اس سے ایک مسئلہ کریٹ ہو گیا جی, کیونکہ ہر میڈیا چینل پہ اب یہی بات ہو رہی ہے. ایک طرف حیران کن بات یہ ہے, ایک طرف ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ جو چل رہا ہے ٹرینڈنگ میں وہ ہے World War 3 کا. لوگ جو ہیں وہ, مطلب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ آج کا ٹاپک نہیں ہے, لوگ ایک طرف کہہ رہے ہیں جی World War 3 لگتا ہے کہ اٹس راؤنڈ دا کارنر, although that might be a bit of an exaggeration, but definitely regional instability تو کریٹ ہو گئی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ ریجن کے اندر امریکہ نے جو ریسنٹ حرکت کی ہے ایران کے آرمی چیف کو اسیسینیٹ کر کے, اس سے ریجنل انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں ایک طرف دنیا کہاں جا رہی ہے, اور ایک طرف یہ جو ٹک ٹاک سٹارز ہیں
انہوں نے کس قسم کا فتنہ اور فساد کریٹ کیا ہوا ہے. مطلب آپ کو نا کوئی یعنی اٹ لکس لائک اٹس میڈنس کہ لوگوں کا پتہ نہیں پاگل ہو گئے لوگ یا کیا ہو گئے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جب کوئی بھی اسکینڈل ایسا ہوتا ہے تو ہماری عوام جو ہے ان کو اسکینڈلز کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے؟ کہ فار ایگزامپل ایک خبر آتی ہے جی بریکنگ نیوز فلاں بندے کا فلاں اسکینڈل ہو گیا, اب ہم کیا کریں؟ میں تو آپ نے جو پہلے والی بات کی نا اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کر لوں کہ میں خود ضیاء بھائی آئی ویری اسٹرانگلی فیل دس تھنگ کہ ایک طرف دنیا کے حالات آپ دیکھیں کہ کس طرف جا رہے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کیوس ایسا لگتا ہے کہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور کنفیوژن کا شکار ہیں. دوسری طرف اگر یہ سوشل میڈیا کی طرف ہم آئیں اور سیلیبریٹیز کی طرف آئیں اور جتنے یہ اسٹارز وغیرہ ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی دنیا میں مگن ہے, ایک چھوٹی سی دنیا بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کی دنیا جو ہے وہ ان کا کیمرہ ہے موبائل کا, دوسرا کیمرہ ہے, اور کچھ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے اپنا کام کریں, لیکن ہر بندہ اپنی جو ہے وہ دنیا میں مگن ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے کیریئر فوکسڈ ہیں, صرف وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم دنیا میں جو حالات ہیں ان کو بدلنے کے لیے اپنی چھوٹی سی پازیٹیو ایفرٹ کیا کر سکتے ہیں. ان کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے پرائمریلی وہ ان کا سیلیبریٹی کیریئر ہے کہ کہیں یہ میری ایسی ویسی بات کرنے سے کہیں یہ اسٹیک پہ نہ ہو جائے, کہیں میں اس کو لوز نہ کر دوں. تو بہت سارے لوگ ہیں کہ دنیا میں جو مرضی ہو رہا ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے, وہ اپنا کانٹینٹ بنا رہے ہیں اور انہیں اور کسی چیز سے غرض نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بڑی حیران کن بات ہے اور بڑی افسوسناک بات ہے. دوسری بات جو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے اسکینڈلس کے حوالے سے, تو پہلی تو بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیوں ایسے سوچ لیا ضیاء بھائی کہ ہر معاملے میں نا ہمارا اوپینین کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ نا قبر کے 3 سوالوں کے بعد نا یہ چوتھا سوال ہے, ٹھیک ہے, کہ اچھا تم وہ بتاؤ کہ وہ جو فلاں جگہ پہ سلنڈر پھٹا تھا اور جس سے 70 لوگوں کی اموات ہوئی تھی, وہ بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا اوپینین کیا ہے. بھائی اگر آپ اوپینین نہیں کسی چیز کے بارے میں بنائیں گے تو کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں آ جائے گی, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اوپینین بنانے کے لیے حقائق کا پتہ ہونا ضروری ہے. آپ دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہیں اور واقعہ کہاں پہ ہو رہا ہے, اور نیوز چینل آپ کو کس حد تک حقیقت بتاتا ہے یہ آپ بھی اس سے واقف ہیں, میں بھی, اور سب لوگ واقف ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً سے کوئی اوپینین بنا لیں اور غلطی کا شکار ہو جائیں اور پھر اس پہ لڑنا شروع کر دیں, ڈیبیٹ شروع کر دیں, تو میں پہ آ جائیں, گالی گلوچ پہ آ جائیں, آپس میں مسلمان لڑنا شروع کر دیں. اور بات یہ کہ دونوں سائڈ کو حقائق معلوم نہیں ہے, آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے سر پھاڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا اصل میں حقیقت نہ اس کو پتا نہ اس کو پتا کہ کیا ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ نا سبحان اللہ ہم لوگ نا چسکے کے عادی ہو چکے ہیں. ہماری یوتھ کو نا چسکے کی ایڈکشن ہو گئی ہے کہ کوئی سٹوری آ جائے, ہو بڑا انٹرسٹنگ سین ہے, جاؤ لاؤ جی اپنے کاؤچ میں پلوز کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہ پوری سٹوری پڑھتے ہیں, پوری ریسرچ کرتے ہیں کہ اچھا اس نے اس کی ویڈیو بنائی, اس نے اس کو ایکسپوز کیا, اس نے اس کے بارے میں کیا بات ہوئی, یہ پورا جو ہے نا وہ چل رہا ہے. ایگزیکٹلی اپوزٹ ٹو وٹ وی لرن فرام دی احادیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرام ہز لائف. بے شک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگس کے مطابق تو دوسروں کے عیب چھپانے چاہیے, ٹھیک ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے بھی کہا, اٹ از فرام دا بیوٹی آف اے مینز اسلام کہ وہ ان چیزوں کا ہاں اللہ اکبر, اور دوسروں کے عیب ہم نہیں چھپا رہے بلکہ ہم تو اچھال رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. آپ نے ان لڑکوں کو بھی دیکھا ہے کہ سبحان اللہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس ایکسیڈنٹ کی ویڈیو بنا رہے ہیں, اور بناتے نا اپنی طرف ہی موڑتے ہیں ایسے کہ میں ادھر موجود تھا, میں بھی موجود تھا, میری شکل بھی دیکھ لو بھائی, مجھے بھی فالو کر لینا, اور پھر ایکسیڈنٹ واپس چل جاتا ہے. اللہ معاف کرے, میں نے پتہ ہے ایک ایسا ویڈیو دیکھا, ایک بندہ میت کے ساتھ سیلفی لے رہا ہے, یعنی اللہ اکبر, یعنی دیر از اے ڈیڈ باڈی, اور وہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے کہ دیکھیں یہ فوت ہوئے میں اور میں یہاں موجود ہوں. مطلب یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی شکل میں جو ہے نا اب تو سامنے آ رہا ہے. اچھا مجھے ایک اور حدیث آئی یاد جس میں ابو داؤد کی حدیث ہے, جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ اپنے خلیل کے دین پہ ہوتا ہے, اپنے کلوز فرینڈ کے دین پہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کا اچھا دوست جو ہے وہ ایک اچھا مسلمان ہے تو پھر آپ بھی اسی طرح کے ہو جائیں گے, اور اگر آپ کا, وہ کہتے ہیں نا اردو میں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو یہ جو سوشل میڈیا پہ جو آپ کے فرینڈز ہیں جن کے ساتھ آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے, جن کے ساتھ آپ کا آن لائن اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ رہ کے نا آپ بھی انہی جیسے ہو جائیں گے. اگر یہ بالکل بے دین قسم کے لوگ ہیں, یقین کریں آپ کے اندر بھی نا یہ جراثیم آ جائیں گے. اور اگر یہ ایسے ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں جو کہ دینی ہیں, اسلامک ہیں, یا کوئی بھی جس طرح پازیٹیو لیسنز والے ہیں, تو الحمدللہ آپ کے اندر بھی وہ گڈ کوالٹیز آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا ایک سوال ہم لیتے ہیں, یہاں پہ ملک سرمد نے سوال کیا کہ تو پھر ہم انٹرٹینمنٹ کون سی کریں, لائک فار ایگزامپل اگر ہم لوگ یہ ٹک ٹاک وغیرہ بند کر دیں تو واٹ ٹائپ آف انٹرٹینمنٹ
کین وی انگیج ان. تو جو ہم لوگ بھی اکثر مطلب یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے جو ہم لائف اسٹائل پروموٹ کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ جی حلال انٹرٹینمنٹس کے اتنے زیادہ ذرائع ہیں, اور جو لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں فریکوینٹلی, آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم لوگ بائکنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم لوگ کچھ مہینوں پہلے پنجاب تک گئے الحمدللہ, چائنا بارڈر تک, اور یہ ٹوٹل ہمارا بائکر بوائز کا ٹرپ تھا. اس کے علاوہ دیر آر سو مینی ایکٹیویٹیز جو بردرز سائڈ پہ اور سسٹر سائڈ پہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ ان کی آؤٹنگز ہو سکیں. سیپریٹلی ہوتی ہیں, سیگریگیٹڈ ہوتی ہیں, جس طرح سے بھی ہوتی ہیں, لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندے کو ایک حلال وے میں انٹرٹینمنٹ کی اپرچونیٹی پرووائڈ کی جائے. تو اس میں دیر آر سو مینی تھنگس جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں. تھوڑا سا انسان کو نا دماغ لڑانا پڑتا ہے, لیکن دیر آر مینی آپشنس. تو سوشل میڈیا کے اعتبار سے میں اب کہوں گا کہ آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ واٹ آر دا ویز ان وچ سوشل میڈیا کین بی یوزڈ ان اے پازیٹیو وے؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ اچھا کنٹینٹ دیکھنے سے ڈھونڈنے سے مل جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے. صحیح, آپ شاید لو کوالٹی ہو یا اتنا نہ ہو جتنا آپ چاہتے ہیں, لیکن مل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ڈھونڈنے سے تو کیا نہیں ملتا, سب مل جاتا ہے. تو یہ کہ ڈھونڈنے سے جو ہے وہ سب چیز آپ کو مل سکتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ریکوائرڈ کنٹینٹ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اور دس از پریٹی مچ واٹ آئی فیلٹ ضیاء بھائی, اور میں نے جو اپنا اسٹارٹ کرنا شروع کیا, دس از واٹ آئی فیلٹ. مجھے یہ لگا کہ ایک وائڈ ہے سوسائٹی میں, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا اور یہ آن لائن جتنا کانٹینٹ ہے, کہ اچھا کانٹینٹ نہیں ہے لوگوں کے پاس دیکھنے کے لیے. ہر کانٹینٹ میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ خرافات ہیں, کچھ نہ کچھ غلط ہے, وہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ابھی جیسے بھائی نے بھی کہا کہ میں ریویوز کا چینل بنانا چاہتا ہوں, اسی طرح سے جو بھی چیز آپ کو انٹرسٹ کرتی ہے آپ اس حوالے سے لوگوں کو بتانا شروع کر دیں, یا پھر وہ چیز لرن کرنا شروع کر دیں, وہ چیز ماسٹر کرنا شروع کر دیں. تو یہ بڑا آسان ہے اس چیز کو کرنا. ضیاء بھائی, وین آئی لیفٹ میوزک اینڈ موویز دیکھنا اور وہ چیزیں وغیرہ, تو میں آپ کو بتاؤں میرا ٹائم کہاں سرو ہوتا تھا. صحیح, میں اسی طرح سے ٹیبل وغیرہ سیٹ کرتا تھا اپنا, اور لیپ ٹاپ وغیرہ رکھتا تھا, اور لیکچرز جو ہیں وہ 2-2 گھنٹے کے سنا کرتا تھا سبحان اللہ, اور اتنا مزہ آتا تھا. یو نو وہ اتنی زیادہ کیفیت ہوتی تھی نا عجیب سی, کیونکہ پہلے چیزوں کا پتہ نہیں تھا, اور جب چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہوا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز میں اتنی لذت رکھی ہے نا, اپنی یاد میں اور اپنے بارے میں سیکھنے میں, اللہ کا تعارف حاصل کرنے میں, کہ انسان کو جب وہ مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے آگے کی کوئی چیز انسان کو نہیں لگتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سبحان اللہ کتنا زیادہ دین ہے جو کہ پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ سیکھنے کے لیے وہاں موجود ہے, اور جس سے صرف آپ کی اپنی لائف بہتر نہیں ہوتی, جنریشنز چینج ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور جنریشن سوسائٹی میں ایک پازیٹیو افیکٹ جو ہے وہ پھیلتا ہے. میرے خیال سے دین میں سرو کرنا چاہیے جتنا بھی زیادہ ٹائم آپ کو ملے, آپ لرن کریں, ایجوکیٹ کریں لوگوں کو. اور دیکھیں دوسری بات یہ بھی کہ اگر آپ دین سے کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں دیر آر سو مینی چینلز جہاں پہ آپ اپنی کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. اور دیکھیں یقین کریں, ایک خاتون نے امریکہ میں نا پورا گھر بنانا سیکھ لیا یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کے. انہوں نے پورا گھر بنایا, ان کے 3 بچے تھے, ایک میرے خیال ہے 11 کا تھا, کہ 13 کا تھا, 15 کا تھا. ان کو ساتھ میں لایا, انہوں نے کہا چلو بھی ہم پورا گھر فرام اسکریچ بنائیں گے, کیونکہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پلاٹ ان کے پاس پڑا ہوا تھا, سامان انہوں نے اکٹھا کیا, کوئی آرکیٹیکٹ نہیں بلایا, کوئی بندہ نہیں بلایا, انہوں نے کہا سب ہم خود کریں گے. اور انہوں نے پراپر سیکھا ہر چیز, ایک ایک چیز کو ڈاؤن ٹو پلمبنگ اور الیکٹریکل ورک سب کچھ سیکھ کے پورا گھر خود بنایا. اور پھر جب وہ میڈیا پہ آئیں تو اتنی لوگوں نے تعریف کی کہ ماشاءاللہ کتنے امیزنگ طریقے سے دیکھو آج آپ سیکھ سکتے ہیں. تو دیکھیں آپ نے کوئی نئی ریسیپی سیکھنی ہو, آپ نے کوئی ٹول نیا سیکھنا ہو, آپ نے اپنی کوئی بھی اسکل سیٹ کو پالش کرنا ہو, دیر آر یوٹیوب چینلس فار آلموسٹ جسٹ اباؤٹ ایوری تھنگ آؤٹ دیر ناؤ. تو آپ اگر ڈھونڈنا چاہیں تو بہت پازیٹیولی اپنا ٹائم جو ہے وہ آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اچھا, عفت خان کا سوال میں آپ لے لیتا ہوں, وہ پہلے انہوں نے سوال کیا تھا, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹاپ یوتھ فرام یوزنگ ٹک ٹاک. یعنی وہ نوجوان جو آج کل ٹک ٹاک میں پھنس گئے بیچارے, ان کو کیا کریں. تو پہلے تو ایک میں ایڈوائس کروں گا کہ ان بیچاروں کو کہہ دیں یہ ویڈیو دیکھ لیں, یہ ویڈیو شیئر کر لیں ان سے, کیونکہ ہم اس وقت سے ٹک ٹاک کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے نیگیٹو اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے آلٹرنیٹیوز کیا ہیں. کیونکہ ایک آسان طریقہ یہ کہ اوکے اسٹاپ یوزنگ ٹک ٹاک, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں دیر آر آلٹرنیٹیوز اینڈ وی شوڈ ویلیو آر ٹائم. یعنی اپنے ٹائم کی نا کوئی قیمت ہونی چاہیے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ویسٹنگ ٹائم از ورس دین ڈیتھ, because death separates you from the life of this world, but wasting time separates you from Allah subhanahu wa ta'ala. تو اپنے ٹائم کو قیمتی سمجھیں
اور اس کو ضرور اپنے آپ کو انٹرٹین کریں, لیکن پازیٹیو چیزوں میں جس میں کم از کم آپ کو دنیا آخرت کوئی ایک تو فائدہ ہو جائے. صحیح بات ہے. لیکن جس کا نہ دنیا میں فائدہ, دنیا میں بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں, کام سے بھی جا رہے ہیں, اور نہ دین کو فائدہ ہو رہا ہے, تو انسان کو خود تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ٹائم کو کس جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں. میں وہ حدیث آ رہی ہے ضیاء بھائی کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے سبحان اللہ, تو وہ اپنی اس زندگی میں گزارے ہوئے وقت کو دیکھیں گے اور اس وقت کو دیکھیں گے جو وقت انہوں نے اللہ کی یاد میں نہیں گزارا, اور وہ حسرت کریں گے کہ کاش یہ والا وقت جو ہے اس میں ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا تو آج ہم جنت میں کچھ لیولز مزید اوپر ہوتے. سبحان اللہ. اور وہ لیولز کس طرح سے ہوں گے کہ جس طرح سے آج ہم یہاں پر کھڑے ہو کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں, تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں لیولز اسی طرح کے ہوں گے کہ ایک لیول کے لوگ جو ہیں, ایک درجے کے لوگ, وہ دوسرے درجے کے لوگوں کو اس طرح سے دیکھیں گے جس طرح سے ہم آج ستاروں کو دیکھتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ زویا حسین کا بھی ایک سوال ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ پوچھ رہی ہیں کہ فیمیلز کین دے یوز سوشل میڈیا فار ٹیچنگ پرپسز اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ خواتین سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز بتائی ہوئی ہے وہ تو خاص طور پہ پردے کے احکامات ان کے لیے ہیں, تو اس کا تو خاص خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ بہت سارے جس طرح فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایسے آپ کریٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ گروپس بنا سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ آپ گروپس بنا سکتے ہیں جہاں پہ آپ اسپیشلی فیمیلز اونلی کو ایڈ کر سکتے ہیں. یا اگر آپ نے مین اسٹریم کرنا ہی ہے تو چلیں آپ اپنے آڈیو بھی بنا سکتے ہیں, جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے بڑے انٹرسٹنگ ویڈیوز اور سوشل میڈیا کا یوزیج کیا ہے یوزنگ وہ جو ڈرائنگز والی آرٹ ہوتی ہے نا, اس کو کیا بولتے ہیں, وہ جو ایک آرٹ ہوتا ہے نا, ایک خاص فارمیٹ ہے, وائٹ بورڈ, کچھ وائٹ بورڈ, ہاں ہے نا. تو یہ مشفق بھائی شاید جانتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ رائے دیں گے. کلپ آرٹ کہتے ہیں اس کو, وہ جو وائٹ بورڈ ڈرائنگ ہوتی ہے. بہرحال اس طرح کے ویڈیوز بہت پاپولر ہیں. میں نے دیکھا کچھ ایسے ہیں یوٹیوبرز جن کی وہ ویڈیوز ملینز آف ہٹس میں گئے ہیں, کیونکہ ماشاء اللہ وہ وہی آرٹ, اس کے سافٹ ویئرس بھی ہوتے ہیں, اس پر نیٹ پہ بھی بہت ساری چیزیں اس کے لیے اویلیبل ہیں, اس پہ کر کے پیچھے وائس اوور کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. کمپلیکیٹڈ جو میٹرز ہوتے ہیں نا ان کو گرافکس کے تھرو, ویژولس کے تھرو, اور وہ خود آپ بنا سکتے ہیں. مطلب میں نے خود بھی ٹرائی کیا تھا ایک دفعہ جسٹ ٹو ایکسپیریمنٹ, اینڈ اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. اگر آپ تھوڑا سا پڑھ لیں, ٹائم لگا لیں, تو یو کین کریٹ گریٹ کانٹینٹ بائی یوزنگ دیز ٹائپ آف ٹولس. سو آئی تھنک اس طرح کے اگر ایریاز میں اگر آپ جاتے ہیں تو دیٹس مور سیفر, اینڈ وہ آپ کے لیے زیادہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ ہم آپ کو اس پہ ایڈوائز دے سکتے ہیں. اچھا علی بھائی, ایک بات, بڑا امپورٹنٹ سوال, وہ یہ کہ اس ساری بحث میں نا ایک سوال سامنے آیا تھا, اور وہ تھا ریگارڈنگ متا میرج. اب آپ سوچیں گے یار یہ سوشل میڈیا کے اندر یہ متا میرج کہاں سے آ گئی, تو اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ان میں سے جو ٹک ٹاک, ان کو کیا بولتے ہیں, ٹک ٹاکر کہتے ہیں, ان میں سے جو ایک ٹک ٹاکر ہیں لیٹ سپوز, انہوں نے ایک جو پولیٹیشین ہیں ان کے بارے میں یہ کہا کہ جب وہ اسکینڈل سامنے آیا اور ایک میس کریٹ ہوا, تو انہوں نے یہ کہا, اور یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹی وی چینل پہ انہوں نے کہا کہ میری فرینڈ جو ہے انہوں نے ان شخص کے ساتھ نکاح متا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ نکاح متا کیا ہے کہ شاید لوگوں کو آئیڈیا نہ ہو, یہ بیسکلی ایک ایسا کانٹریکٹ ہوتا ہے مرد اور عورت کے بیچ میں جہاں پہ آپ نے, یعنی وہ منقطع نکاح جو ہے نا وہ منقطع ہو جائے گا, اس لیے اس کو نکاح متا کہتے ہیں. بیکاز اس میں ہوتا یہ کہ وہ آپ نا ایک مدت ڈیسائیڈ پہلے سے کر لیتے ہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ شادی کر رہا ہوں صرف 3 دن کے لیے, یا میں آپ سے شادی کر رہا ہوں 2 دن کے لیے, اور اس کے بعد چھٹی. تو یہ ایک طریقہ کار نکاح کا نکالا گیا. ناؤ ایک زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اس کی کوئی گنجائش تھی, لیکن پھر ہمارے پاس صحیح مسلم کی حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے پہلے اس کی اجازت تھی کسی زمانے میں, لیکن اب یہ تم پر حرام ہو چکا ہے. اور یہ میں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں, صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1406, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ او پیپل, آئی یوز ٹو الاؤ یو ٹو انگیج ان متا میرجز, بٹ ناؤ اللہ ہیز فوربڈن دیٹ انٹل یوم القیامہ. اب قیامت تک یہ حرام ہو چکا ہے, یہ فوربڈن ہو چکا ہے. سو whoever has any wives in متا میرج, he should let her go and do not take anything of money that you have given them. یعنی ان سے مہر واپس مت لو, بس ان کو آپ فارغ کر دیں. ریزن بینگ کہ یہ متا جو ہے اب جائز نہیں ہے, اب جو بھی ہے وہ ایک ہی نکاح کا طریقہ ہے جو فارمل ہے. دوسری حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں میں پائی جاتی ہے, جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متا میرج کو اور گدھے کے گوشت کھانے کو خیبر کے مقام پر حرام کر دیا تھا, اور یہ چیز اس ٹائم پہ یعنی کہ مسلمانوں کے لیے امپرمیسیبل کی گئی. تو یہ سیدنا علی بن ابی طالب جو ہیں
رضی اللہ عنہ وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ خیبر کے مقام پر یہ واقعہ ہوا کہ جب ہم لوگ خیبر کے مقام پر تھے تب آپ نے کہا کہ بس اب آج کے بعد سے یہ جو متع میرج ہے یہ حرام ہو چکی ہے, اور دوسری بات کیا بتائی کہ گدھے کا گوشت جو ہے یہ بھی حرام ہے تمہارے پہ. تو اس اعتبار سے یہ بات کرنا ضروری ہے کہ متع میرج کی جو ہے نا وہ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, یہ ایک قسم کا زنا کرنے کا 2 نمبر طریقہ جو ہے نا وہ نکال لیا ہوا ہے کہ زنا کے اوپر کوشش کی جائے کہ کسی حلال چیز کا لبادہ اڑا جائے. تو میں برائے مہربانی جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں میں چاہتا ہوں آپ کنفیوژن کا شکار نہ ہو. کوئی بندہ بھی آپ سے کہتا ہے نا کہ نہیں جی متع میرج بھی کوئی بلا چیز ہوتی ہے, تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ سب 2 نمبر اور فراڈ ہے. یہ ایک زنا ٹائپ کی چیز جو ہے نا بن چکی ہے, اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں جس میں آپ نے یہ بتایا کہ یہ حرام ہے, اور صحابہ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لوگ جو ہے وہ بھی اس کو ویریفائی کر رہے ہیں, ویلیڈیٹ کر رہے ہیں, تو اس لیے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. انشاءاللہ اس سے بچنا ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا یہ جاہلیت کی رسومات میں سے یہ چیزیں جو چلی آ رہی تھیں پہلے سے, جی بالکل, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور 1 by 1 صحابہ کرام کی ٹریننگ کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہوا, اور پھر 1 by 1 چیزیں جو ہیں ان کو بتانا شروع کیا کہ یہ بھی تمہارے لیے امپرمیسیبل ہے, یہ بھی امپرمیسیبل ہے. بالکل, لیکن دس از ون آف دوز تھنگز جو جس کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں, کہ بہت سارے لوگ جو اپیرنٹلی شاید ریلیجیس لگ رہے ہوتے ہیں وہ آ کے اس چیز کے بارے میں شاید کوئی پازیٹیو دیں کہ ہاں یہ چیز اسلام میں اس کی کوئی حیثیت ہے, لیکن انفیکٹ یہ حدیث ہمارے سامنے ہیں. بالکل. اور دیکھیں یہ آپ نے بات بڑی صحیح کی کہ دیکھیں اسلام جب آیا ہے نا تو بڑے گریجولی چیزیں حرام ہوئی ہیں. یعنی کہ شراب جو تھا وہ مکہ کا جو پیریڈ تھا, مکن پیریڈ یا مکی دور جو تھا, اس میں شراب کی حرمت کے بارے میں کوئی آیات نہیں ہے. یعنی یہ تھا کہ ہاں اس میں کچھ خیر ہے لیکن شر زیادہ ہے, یا یہ کہا گیا کہ نماز جب پڑھنے جاتے ہو تو شراب کی حالت میں یا نشے کی حالت میں اس کے پاس مت جایا کرو, لیکن بعد میں پھر اس کو حرام کیا گیا. تو درجہ بدرجہ چیزیں جو ہیں وہ دین کے اندر حرام ہوئی ہیں. تو متع جو ہے یہ انہی چیزوں میں سے ہے جو کہ جاہلی کلچر ایک چلتا آ رہا ہے, اس کو حرام کر دیا گیا. اب کوئی بندہ آج کہ نہیں جی ایکچولی حلال ہے, تو یہ بالکل جائز نہیں ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک 2 نمبری ہے. انسان کئی میرے پاس ایسے مطلب ہر سال میں آپ کہہ لینا کوئی نہ کوئی کیسز ایسے ضرور آتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کالج میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, اور اس میں سے کسی نے وہ کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان, کسی نے آن لائن جا کے تھوڑا سا ریسرچ کیا, اس نے پتہ چلا کہ ہاں کوئی ایک کا دکا علماء کا اوپینین اس کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ جی متع میرج بھی کوئی بلا ہوتی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم یہی کر لیتے ہیں. یعنی اس کو میں کہتا ہوں فتویٰ شاپنگ. یعنی آپ اپنے نفس کے پجاری ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی نہیں کرنا چاہتے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی شارٹ کٹ مل جائے, کہیں سے کوئی جائز ہونے کا کوئی تھوڑا بہت اگر مجھے اس میں گنجائش مل جاتی ہے تو میں نکالتا ہوں. حالانکہ یہ بات واضح طور پر حرام ہے اور ہمیں سے میلوں میل دور رہنا چاہیے. اچھا, ایک اور چیز جو میں یہاں پہ بات کرنا چاہ رہا تھا آج خاص طور پہ, وہ یہ تھا کہ یہ تو ہو گیا نا ہماری ریئیکشنری اپروچ. یعنی ہم لوگ مسلمان جو ہیں عام طور پہ بہت زیادہ ریئیکشن شو کرتے ہیں. یعنی کوئی معاملہ جس طرح پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ کچھ ہو گیا ایک دم سے سارے اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا نا کہ لوگ چسکے کے عادی ہیں, جس طرح ابھی خدا نہ خواستہ کوئی باہر ٹکر ہو جائے, کسی کے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ایک جمگٹا جو ہے نا اکٹھا ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں سے مدد کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں, باقی سارے تماشائی ہوتے ہیں, ویڈیوز بنانے. تو وہ ویڈیوز بنانے والے, وہ دیکھنے والے, اچھا کیا ہو گیا, کس کا سر کہاں گیا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا اللہ معاف کرے وہ ایسی ویڈیوز بھی آتی ہیں جو ڈیڈ باڈیز وہاں پڑی ہوئی ہیں, اور وہ ڈیڈ باڈیز کی ویڈیوز بنا کے نا یہ دیکھیے جو نا ناظرین و حضرات, اچھا ہر بندہ کیمرہ مین بن جاتا ہے, ہر بندہ نیوز رپورٹر بن جاتا ہے, اور وہ ویڈیو بنا رہے دیکھیں جی یہ ان کی لاش پڑی ہوئی ہے, یہ خون آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ فلاں ٹمکان دیکھیے ان کی ٹانگ یہاں سے برآمد ہوئی. یعنی اللہ معاف کرے ایک ہیومن باڈی کی جو ہے نا وہ بے حرمتی کی جا رہی ہے. تو اس قسم کے معاشرے میں جہاں پہ ہم لوگ اتنے ریئیکشنری ہیں, مطلب ہمارا مجھے لگتا یہ ہے کہ اتنے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا ہمارے پاس فری ٹائم ہے کہ ہمارا کوئی لائف میں گول اور ایمبیشن نہیں ہے. کوئی دھماکہ پٹاخہ ہو جائے ہم سارے کام چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. کوئی اسکینڈل کریٹ ہو جائے سارے کام چھوڑو اس پہ توجہ دو. یعنی یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک ہماری امت کے اندر یا ہمارے خاص طور پہ اس پارٹ آف دا ورلڈ میں ایک خاص یہ کوئی مسئلہ ہے کہ مطلب دیکھیں ایک بندہ جس کا کوئی ویژن ہو نا, جس کا کوئی پلان ہو, کچھ کرنا چاہتا ہے, بڑے بڑے اس کے مشنز ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایگزامپل لے چلیں, گوروں کی مثالیں لے لیں, جس طرح اسٹیو جابز تھا یا بل گیٹس ہے. اب ان کو پتہ ہے انہوں نے اپنی چلیں جو بھی کام کر رہے ہیں, اپنے آئی ٹی کے کام کر رہے ہیں, اپنی جو ہے نا کمپنی کو اٹھانا چاہ رہے ہیں. اب اس کے لیفٹ رائٹ کوئی پٹاخہ بجے, کسی کا اسکینڈل ہو, اس کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ صحیح بات. اس نے کہنا بھائی میں نے تو ایپل کی امپائر کھڑی کرنی ہے بھائی, مجھے آئی ڈونٹ کیئر کہ کس ٹک ٹاک اسٹار کا کس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے اور کون کہاں جا رہا ہے. اٹس ناٹ مائی بزنس. بل گیٹس کو کیا لگے کہ کسی بندے نے ناشتے میں کیا کھایا اور کون سے کپڑے پہنے اور وہ اس وقت گلوریا جینز میں بیٹھا کافی پی رہا ہے, اس کو کیا لگے ان باتوں سے.
لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری عوام جو ہے نا وہ چونکہ اپنے پلانز کوئی نہیں ہے, اپنے گولز کوئی نہیں ہے, تو کیا کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں نا تجسس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں اگر آپ کو روشنی ڈالیں کہ ہم اگر اپنے گولز بنانا چاہیں تو کیا کریں, مطلب اگر ہم نے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے تو وہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ انفارچونیٹلی ضیاء بھائی ہمارے گولز جو ہیں وہ میٹیریل ورلڈ کی, ٹھیک ہے. ابھی بھی اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چل جائیں اور ایک سروے کر لیں کہ جتنی بھی یوتھ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے, یہ پوچھ لیں کہ آپ کے گولز کیا ہیں اور آپ اپنے آپ کو 10 سالوں میں 20 سالوں میں کہاں دیکھتے ہیں. تو ہر بندے کی خواہش یہی ہے کہ اس ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد فوراً سے مجھے وائٹ کالر جاب مل جائے اور سیلری بھی جس کی بہت اچھی ہو, اس کے بعد میری شادی ہو جائے. بلکہ اب لوگ شادی کی طرف بھی کم آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو زیادہ یہ بیچلر لائف میں ہی رہنا چاہتے ہیں, یہ بھی ایک چیز ہے. اس کے علاوہ میرا بینک بیلنس وغیرہ بن جائے اور میں ایک لگژری لائف گزاروں. انفارچونیٹلی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری لائف کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. جیسے میں اگر لاہور کی موٹر وے پہ جا رہا ہوں, میرے ذہن میں یہ تو ہوگا نا کہ یہ روڈ ختم کہاں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم اپنی لائف کے حوالے سے اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتے کہ یار میں جس ڈگر پہ چل رہا ہوں, جو میری ڈائریکشن ہے, یہ آخر میں جا کے اینڈ کیا ہے اس کا, صحیح, اور وہ ڈیتھ ہے. اگر لوگ اس کے بارے میں سیریسلی سوچیں, کتنی بڑی بات ہے ویسے یہ سوچیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, اکثروا ہاضم اللذات, کہ موت کو کثرت سے, لذتوں کو توڑ دینے والی, اللہ اکبر, غور کرنے والی بات ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اللہ اکبر. کیونکہ آپ موت کو نہیں یاد کریں گے, آپ اپنی لائف میں مگن ہیں اور آپ بس اپنے کلرز میں جو ہے نا وہ زندہ ہیں, آپ نہیں دیکھ رہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اگر ہم لوگ واقعتاً ڈیتھ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو یقین کریں ضیاء بھائی ہماری لائف جو ہے نا وہ بہت زیادہ میننگ فل اور ہم اپنے ٹائم کو صحیح طرح سے یوز کرنے والے بن جائیں گے. اور دیکھیں ایک عبرت کی بات یہ بھی ہے کہ ریسنٹلی ایک ٹک ٹاک یوزر جو پاکستان کے تھے ان کا انتقال بھی ہوا, اور دیکھیں اسی سے بندہ سیکھ جائے کہ دیکھو ایک بندہ کل کو ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا, آج چلا گیا دنیا سے. ایک ضیاء بھائی ایک نہیں بلکہ ہزاروں لوگ ہیں. اگر آپ تھوڑا سرچ کریں, میں بھی یہ سمجھ رہا تھا شاید ایک دو ہیں, بہت زیادہ ہیں. مجھے تو بلکہ ایک بھائی کا بھی کامنٹ آیا تھا انڈیا سے, وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں کہ اس وجہ سے کہ وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناتے بناتے پتہ نہیں ان کا کچھ ہو گیا یا اللہ عالم. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے بھی عبرت کا جو نا نشان بنا رہا ہے لوگوں کو کہ ہم اس پہ سوچیں اور غور کریں. ابھی پاکستان میں ایک لڑکا جو ہے وہ اوور اسپیڈنگ کر رہا تھا اور اپنے اسپیڈومیٹر کی جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا تھا, اللہ اکبر, اور ٹرک میں جا کے ایکسیڈنٹ ہوا. اس کی ایکسیڈنٹ کی ویڈیو بھی موجود ہے اور وہ ہی لاسٹ ہز لائف. دوسرا بھی بہت ریسنٹ ایک اور واقعہ ہوا, کامران لڑکے کا نام تھا, 19 ایئرز اولڈ, جس نے ٹک ٹاک کی ویڈیو بناتے ہوئے ہی ہیڈ اے گن اور وہ اس سے کچھ کرنا چاہ رہا تھا. وہ ایک چیز ہے نا کہ آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں, اور وہ لوڈیڈ تھی, اللہ عالم کیا تھا, وہ گن چل گئی اور دا گائے ڈائڈ آن اسپاٹ. اچھا, یہاں پہ محمد رشید غوری بھائی دوبارہ سے سوال کر رہے ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی بھائی انڈیا کب آ رہے ہو؟ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ضرور آئیں گے جب بھی موقع ملا. اور یہاں پہ جی واصف کیانی بھائی پوچھ رہے ہیں ضیاء بھائی تعویذ پہننا جائز نہیں ہے تو جب بلیک میجک کا اثر ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میرے ویڈیو دیکھ لیں جی, انشاءاللہ بلیک میجک پہ میرے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے. جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پہ جائیں یوتھ کلب کے, تو وہاں پہ آپ کو میرے ویڈیوز مل جائیں گے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, میں ایک اور سوال ہے, ارمان صدیقی پوچھ رہے ہیں ضیاء بھائی پلیز ٹیل می چینلز ٹو لرن دین. تو دیکھیے چینلز تو انشاءاللہ ہیں کافی. وہ ایک تو اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ کہ آپ ہمارا ہی جو یوتھ کلب کا چینل ہے اس پہ آپ چلے جائیں, وہاں پہ شارٹ ویڈیو سے لے کے ولاگ سے لے کے تفسیر کے ڈیٹیل درس جو ہے نا ان سے لے کے ورک شاپس 2-3 گھنٹے کی ورک شاپس پوری پڑی ہوئی ہیں. تو اٹس اے گریٹ پلیس ٹو اسٹارٹ. آئی تھنک اگر آپ ہمارا جو یوتھ کلب کا چینل ہے اس کو اگر آپ سبسکرائب کر لیں تو آپ کو ڈھیر وہاں پہ ٹنوں ٹن آپ کو کانٹینٹ مل جائے گا, مختلف اسپیکر اسکالرز کا, دائز کا, جو کہ آپ کو بڑے اچھے انداز میں انشاءاللہ دین کے بارے میں معلومات دے سکیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, ایک سوال اور لے لیتے ہیں جلدی سے, اور وہ ہے جی حمزہ علی پوچھ رہے ہیں ایکسپلین بدعت اینڈ فرقہ واریت. بھائی یہ انشاءاللہ بہت لمبا سوال ہے, اس کو آرام تسلی کے ساتھ کبھی جواب دیں گے انشاءاللہ. آیان افضل پوچھ رہے ہیں سر ضیاء سرگودا کب آ رہے ہیں؟ یہ بھی دیکھیں آنے والی باتیں جو ہے نا یہ انشاءاللہ چھوڑ دیں میرے پہ, انشاءاللہ دیکھتے ہیں کب آتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, ایک چیز میں یہاں پہ ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں, بڑی خوبصورت حدیث ہے, اور اس کا تعلق تو ویسے مطلب کسی اور بات سے, لیکن یہ ہمارے اوپر بھی کتنی فٹ ہوتی ہے یہ ابھی آپ دیکھیے گا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بی ویئر آف سٹنگ آن روڈ ویز, یعنی سڑکوں پہ بیٹھنے سے احتیاط کرو یا خبردار ہو جاؤ. تو صحابہ نے پوچھا کہ وی ہیو نو آلٹرنیٹیو دیٹ از ویئر وی سٹ اینڈ ٹاک, یعنی ہمارے پاس اور جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی تو ہم سڑک پہ ہی بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ جگہ ملتی ہے.
تو آپ نے کہا اف یو انسسٹ آن سٹنگ دیئر دین گیو دا روڈ وے اٹس رائٹس, کہ اگر بیٹھنا ہی ہے تو پھر روڈ کو اس کا حق دو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا لوورنگ یور گیز, پہلا حق اس کا, ریفریننگ فرام ہارمنگ ادرس, نمبر 3 ریٹرننگ گریٹنگز اینڈ انجوائنگ واٹ از گڈ اینڈ فاربیڈنگ واٹ از ایول. اب یہ ذرا نوٹ کر لیں, اپنی نظروں کو نیچے رکھو. ریفریننگ فرام ہارمنگ ادرس, کسی کو نقصان نہیں پہنچانا, 2. نمبر 3 سلام کا جواب دینا, اور امر بالمعروف کرنا, نہی عن المنکر کرنا. یہ 5 حق ہیں روڈ کے. اب آپ کہیں جی روڈ کا کیا تعلق ہے سوشل میڈیا سے؟ تو دیکھیں اس کو سوشل میڈیا کو بھی نا انفارمیشن سپر ہائی وے کہتے ہیں. بالکل اسے کہتے ہیں یو آر سٹنگ آن دی انفارمیشن سپر ہائی وے. آپ ایک ایسی سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کے لیفٹ رائٹ جو ہے نا لوگوں کا گسر ہو رہا ہے, آپ کو سجیشنز آ رہی ہیں, آپ کو ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں, اس میں کئی چیزیں ایسی ہوں گی جہاں پہ آپ کو لوور یور گیز کرنا پڑ جائے گا. کئی چیزیں ایسی ہوں گی کہ آپ لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں. آپ کے وہاں سوشل میڈیا پہ ہونے سے کسی کو بلی نہ کریں, جو سائبر بلنگ کا کانسیپٹ ہے, کسی کو ٹرول نہ کریں, کسی کو ہراس نہ کریں. ہمیں لگتا ہے اسکرین کے پیچھے نا روبوٹ بیٹھا ہوا ہے, حالانکہ وہ انسان بیٹھا ہوا ہے. جس کو آپ انسلٹ کر رہے ہیں, جس کو آپ گالیاں نکال رہے ہیں, جس کو آپ ٹانٹ کر رہے ہیں, وہ پیچھے انسان ہے جس کے جذبات اور احساسات ہیں. اینڈ دیر آر پیپل ہو ہیو کمیٹڈ سوسائڈ. لوگوں نے خودکشیاں کر دی ہیں جن کو ٹرول کیا گیا, جن کو سائبر بلنگ کا نشانہ بنایا گیا. اور پھر تیسری بات کیا کہی کہ سلام کا جواب دینا, یعنی کہ جب بھی آپ کو کوئی پازیٹیولی گریٹ کرتا ہے تو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ بس وہ کے لکھ دیتے ہیں کہ کہتے ہیں السلام علیکم کے یا اوکے یا اے او اے. تو اگلوں کو سلام کا جواب دینا, اور پھر اسی انفارمیشن ہائی وے پہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. جہاں پہ آپ نیکی دیکھیں ہو رہی ہے تو اس کا مزید حکم دیں, لوگوں کو سمجھائیں. جس طرح کوئی بھی اچھا ویڈیو ہوتا ہے, لیکچر ہوتا ہے, اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں, لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور برائی سے روکنا جو ہے نا, لوگوں کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایول ہو رہا ہے تو اب یہ نہیں, برائی سے روکنے کا طریقہ کار بھی ذرا پیار سے ہونا چاہیے. اب یہ نہیں کہ آپ اس کے کامنٹ سیکشن میں جا کے دڑا دڑ شروع ہو جائیں کہ نہیں بردر یو آر رانگ اینڈ دس از غلط اور تم تو جہنم میں جاؤ گے, اس طرح نہیں. بہتر یہ پرائیویٹلی میسج کر لیں کہ بھائی میں نے آپ کے پیج پہ ایک پوسٹ دیکھا تھا, ماشاء اللہ آپ بڑے سمجھدار آدمی لگتے ہیں, لیکن بھائی وہ پوسٹ تھوڑا سا نا غیر شرعی ہے یا اتنا مہذب نہیں ہے یا اتنی اچھی بات نہیں ہے, تو برائے مہربانی میرے پیارے بھائی آپ ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کے نیک اعمال قبول فرمائے وغیرہ وغیرہ. تو پیار سے بات کریں. اگر وہ سمجھ جائے الحمدللہ, وہ نہیں سمجھتا وہ آگے سے گالیاں نکالتا ہے تو کوئی جی ماں سلامہ, آپ سلام کر کے سائڈ سے نکلیں. تو کم از کم آپ اچھی بات تو اس تک پہنچا دیں, کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے تو یہ سڑک کے حقوق کے بارے میں, لیکن ہمارے لیے آج کتنی زیادہ یہ ریلیونٹ ہو چکی ہے. اچھا, چونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, بلکہ وقت ایکچولی ہے ہی نہیں, لیکن تو اس لیے میں آخر میں جو ہے نا سوال جو میں نے رکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اب ہم چونکہ یہاں سے جو ہے نا رخصت ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, تو یہ بتائیے کہ کون سے ایسے آلٹرنیٹیوز ہیں ہمارے پاس پلیٹ فارمز کے اعتبار سے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے, جس طرح آپ نے ٹک ٹاک کے بارے میں بات کی تو کہا کہ شر زیادہ ہے خیر بہت کم ہے. کون سے پلیٹ فارم ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ تھوڑے سے شریعہ کمپلائنٹ ہیں, تھوڑے بہتر ہیں, قدرے بہتر ہیں, جہاں پہ آج کا نوجوان جا سکتا ہے ٹو انگیج سوشلی؟ سیکنڈلی ان پلیٹ فارمز میں بھی کیا آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ذرا پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے لیے کام آ سکتی ہیں؟ میرے خیال سے اس حوالے سے تو فیس بک ہی مجھے سب سے زیادہ بہتر معلوم ہو رہا ہے, کیونکہ اس میں پہلی بات کہ اس میں آپ کی فیملی ممبرز بھی ہوتے ہیں موسٹلی, ٹھیک ہے, بڑے چھوٹے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تھوڑا لحاظ کا بھی وہ ہوتا ہے. کوئی بھی ویڈیو جب تک آپ کلک نہیں کرتے تب تک جو ہے وہ ویڈیو آپ کے سامنے نہیں آتی, اور آپ کو ویڈیوز بھی اسی قسم کی آتی ہیں جس قسم کے آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں. تو اگر آپ فرینڈز اچھے بناتے ہیں, ایسے لوگ جو کہ جن کا کانٹینٹ وہ کانٹینٹ ہوتا ہے جس سے آپ کچھ سیکھتے ہیں, احادیث ہیں, قرآن کی آیات ہیں, یا اس طرح کی باقی چیزیں ہیں, تو ایسے لوگوں کو اگر آپ دوست بناتے ہیں تو آپ کی ساری ٹائم لائن جو ہے سبحان اللہ وہ فیس بک کی بجائے اسلام بک بن جائے گی. بے شک ایسے ہی ہے. اور یو لرن اے لاٹ فرام یور فیس بک. رائٹ, وہ ہوتا ہے نا اسکرول کری جا رہے ہیں نیچے, اور ایک فلتھ جو ہے وہ آ رہا ہے, ایسا پھر نہیں ہوگا. تو میرے خیال سے فیس بک از کوائٹ اے سیف پلیس. انوش زیب عباسی کہہ رہے ہیں یا کہہ رہی ہیں, انوش میل نام ہے فیمیل ہے؟ واللہ فیمیل لگ رہا ہے, چلیں کہہ رہی ہیں پھر کہہ دیتے ہیں کہ اسمائل ٹو جنہ, وے آف لائف ایسکیو اینڈ علی ای فار حلال انٹرٹینمنٹ. بالکل انشاءاللہ, ٹھیک ہے جی. تو یہ ماشاءاللہ ہمارے پاس ہے. تو باقی آپ نے بڑا صحیح کہا کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. اور یوٹیوب پہ بھی اگر آپ تمیز سے یوز کر رہے ہیں نا, آپ نے اپنا ایک آئی ڈی بنایا ہوا ہے اور آپ اچھا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ الرحمن یوٹیوب بھی آپ کو نا دعوت ہی دے گا اچھے کاموں کی. یوٹیوب بھی آپ کو نا اچھی ریکمنڈیشن دے گا کہ دیکھیں میں نے دیکھا کہ آپ نے اسلامک لیکچر سنتے ہیں, تو کیا فار ایگزامپل اگر آپ
یوتھ کلب کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ راجہ ضیاء الحق بھی کوئی بلا ہے, اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں, اور طاہر بن جلیل بھی کوئی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, اور محمد علی بھائی بھی کوئی چیز ہیں, تو ان کو بھی آپ لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو خود بخود ریکمنڈیشنز دے گا آف سملر تھیمڈ سبجیکٹس انشاءاللہ. تو اگر خود سے آپ اپنے سبسکرپشنز کو جائز رکھیں, حلال رکھیں, تو آٹومیٹکلی نا جو یوٹیوب ہے وہ بھی آپ کو اس میں کافی حد تک فیسیلیٹیٹ کرے گا. شروع میں جب آپ اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو دنیا جہان کا جنگ ہوگا, کیونکہ جو سب سے زیادہ ٹرینڈنگ چیزیں چل رہی ہیں, جو آل فال گاربیج جو لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کو ریکمینڈ کرے گا. لیکن ایز یو واچ سرٹن ٹائپ آف ویڈیوز, آٹومیٹکلی وہ آپ کا جو ہے نا کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس حوالے سے میں ایک ایڈوائس جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں کہ ایون جو فیس بک بھی ہے اس پہ بھی جو ویڈیو سیکشن ایک آ رہا ہوتا ہے, اس ویڈیو سیکشن کو نا اپنے اوپر حرام قرار دے دینا چاہیے انسان کو. وہ جو اوپر ٹیب ہے نا, صحیح, کیونکہ وہ ارسپیکٹیو آف یور فرینڈ لسٹ ہے. اوکے آپ کی فرینڈ لسٹ میں جو کوئی ہے نہیں ہے, اس میں جو ویڈیوز کی فیڈ آ رہی ہوتی ہے نا, اٹس پریٹی مچ لائک ٹک ٹاک. دنیا جہان کی ویڈیو اس میں آئے گی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے اوپر وہ حرام قرار دے دینا چاہیے. وہ جو ٹیب ہے, صحیح, وہ بھی فتنے کا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جی ان سارے فتنوں سے. بہت بہت شکریہ علی بھائی, اٹس بین ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو ٹوڈے. ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ آج بات کر کے, اور بڑا اہم ٹاپک آئی تھنک ہم لوگوں نے آج چھیڑا ہے, جو کہ ٹک ٹاک سے اسٹارٹ ہوا تھا, اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی ایول افیکٹس ہیں اس پہ بھی بات ہوئی, اور پھر یہ بھی بات ہوئی کہ پازیٹیو یا حلال آلٹرنیٹیوز ہمارے پاس کیا ہیں. تو میری دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سوشل میڈیا کو, جو بہت بڑا آج کل ایک ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس, جس کو اگر آپ پازیٹیولی یوز کریں تو بہت بڑا صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے, اور اللہ معاف کرے اگر نیگیٹیولی یوز کریں تو یہی چیز انسان کے گلے پڑ سکتی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی میڈیا کو بہترین طریقے سے یوز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے, ہماری غلطیاں کوتاہیاں گناہ جو ہم سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے, اور انشاءاللہ ہم سب کو دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس نصیب فرمائے انشاءاللہ. دس از راجہ ضیاء الحق اینڈ ود می از برادر علی احتشام. آئی ول سی یو گائز نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.